إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات ہے اللہ کی کتاب، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصف 9۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند ہی کیوں نہ جانے۔ قرآن نے بنو آدم کو ذمہ دار بنا کر پیدا کیا، اس کی تخلیق اتفاقات کا نتیجہ نہیں اور نہ ہی کسی ارتقائی عمل کا مظہر ہے۔ وہ زمین پر ذمہ دار بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اس کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے اور اسے حکم دیا گیا کہ پیغمبر حق آ جانے کے بعد زمین پر فساد نہ پھیلایا جائے۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر اس پیغام حق کو پہنچانے میں کوئی امر مانے ہو تو رک جاؤ، بلکہ اس کی اشاعت کے لیے جان و مال کا جہاد کرو۔ یہ بات کبھی نہ بھولنے والی ہے کہ اسلام ایک زندہ تبندہ و پائندہ مذہب ہے، اس کا قیام دائمی اور افاقی ہے۔ کسی اور مذہب نے کسی دور میں یہ بات نہیں کی۔ قرآن نے ہمیشہ تمام عالم انسانیت کو پیش نظر رکھ کر اپنا نظریہ حیات پیش کیا ہے۔ انہ الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ تو دوسری جگہ فرمایا ہدن للناس، کتاب اللہ بنی آدم کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے موضوع پر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو فوز و فلاح اور صدق و صفا کے تپندہ و تابانہ کردار تھے۔ تو آج اس پروگرام کی آخری لڑی یا آخری قسط 6 پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چھٹا پروگرام ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حضرت معاویہ رضی اللہ کا حضر و میلاد ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد ہم دوسرا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابہ کرام کے مشاجرات، اختلاف کے بارے میں حکم ہے کہ ان کے بارے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے امت کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ سامنے پیش کریں گے۔ تو آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ نے ان کے خلاف لڑائی کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا افسوس تمہیں معلوم نہیں کہ آج لوگوں نے علم و فضل اور فقہ میں ایک عظیم آدمی کھو دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل دونوں جلیل القدر صحابہ میں صلح ہو چکی تھی۔ اسی طرح جنگ جمل اور جنگ صفین میں امت کی خون ریزی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت رنجیدہ اور غمزدہ تھے۔ حضرت سلیمان بن مہران کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سننے والے ایک آدمی نے مجھے بتایا، وہ آدمی خوشی سے اپنے ہونٹ بھی
کھینچے ہوئے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے علم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں اس لڑائی کے لیے نہ نکلتا۔ اچھا ابو موسیٰ اب جاؤ اور فیصلہ کرو، خواہ اس میں میری گردن نیچی ہو جائے۔ اسے ابن شیبہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے درمیان اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا، یہ آپسی لڑائی جھگڑے نہیں تھے، یہ دین حق کے لیے تھے۔ اگر ان میں کوئی یا اپنی ذات میں بھی کوئی ایک دوسرے کو سرد گرم بات کہہ دیتا تو اس پر وہ فوری ندامت پسند ہو جاتے اور اسے معافی کے طلبگار ہوتے تھے۔ ان واقعات سے، ان احادیث مبارکہ سے یہ واضح پیغام ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں یہ غلط باتیں کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے مثل نمونہ ہے، مثل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم المومنون، وہ مومن تھے، ہم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ تھے، ہم الفائزون، کہ وہ فائز تھے، وہ پہنچے ہوئے تھے اپنے مقام پر۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے تھے، ہم الصادقون، وہ سچے تھے، ہم الراشدون، اور ہدایت یافتہ تھے۔ یقیناً جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے، زندگی بسر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ ان کے بارے میں آج کے لوگ کیوں باتیں کریں؟ ان کا حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا۔ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا پروگرام چھٹا تھا جو کہ رحماء بینہم کے صحابہ آپس میں بہت ہی مہربان تھے کہ مطلع کے۔ تو انشاءاللہ جو اگلا پروگرام شروع ہم کریں گے وہ ہے صحابہ کرام کے مشاجرات، اختلاف کے بارے میں حکم۔ تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئیں گے۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو خود بھی سنا کریں اور دوسروں تک بھی پروگرام کو شیئر کر دیا کریں تاکہ اچھی بات کا علم ہر بندے کو ہو جائے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے کانوں تک پہنچ سکے، اور تعلیمات محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا حکم بھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے لیے مثل نمونہ ہے، وہ رحماء بینہم کی اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں بہت ہی مہربان تھے۔ تو جو لوگ توہین صحابہ کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ایسی پاک ہستی کے بارے میں تانو تشریح کرتے ہیں جس کے متعلق ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچے۔ تو یہی وہ واقعات ہیں، یہی وہ علم ہے جو ہم تک آسان طریقے سے پہنچا، اور ہمیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت کرنی چاہیے، اور جو حق ہے ان کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسلام کا پیام برق آ جانے کے بعد اب کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے اس سے پہلے جو شریعتیں نافذ ہوئی تھی وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آل عمران۔ اور جو بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی روش اختیار کرے تو ہم دیدگی کا موجب ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ نقصان میں بھی رہے گا۔
کیونکہ رشاد ربانی ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلامی پسندیدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی آراء سے ضرور نوازیہ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی۔ دیکھتے رہیے ویژن آف اسلام نیوز۔